الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فاتحہ پڑھا سورہ نساء کی ایک کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایمان والوں پر نمازیں فرض کی گئی ہیں مخصوص وقتوں میں، خاص اوقات میں ایمان والوں پر نمازیں فرض کی گئی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا ہے۔ روایت کیوں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں: ای الاعمال احب الی اللہ۔ سوال یہ کیا عبداللہ بن مسعود نے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مختلف مقامات پر آپ نے احب الاعمال کی سوال جواب کی ترتیب اوقات کے لحاظ سے دی ہے۔ کہیں والدین کی خدمت کو بھی فرمایا، کہیں جہاد کو فرمایا، کہیں نفلی عبادات جتنی بھی ہو، لیکن ہر روز وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس مقام میں فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گزشتہ جمعے سے بات وضو، غسل، تیمم، طہارت، نفاست سے ضروری جو مسائل تھے اس سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ جب انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، غسل سے متعلق ایک بات یہ لازمی تھی کہ جس طرح مرد کا غسل فرض ہوتا ہے اور اس کے غسل کے فرائض ہیں وہ پورے کرے، ایسے ہی عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہوتا ہے، اس کی بھی یہی غسل کے فرائض ہیں۔ البتہ ایک گنجائش احادیث میں لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کی مینڈیاں بنی ہوئی ہوں اور اس کے بعد بہت بڑے گھلائی جیسے چھوٹی چھوٹی وہ کر لیتی ہیں تو وہ کھولنا ضروری نہیں ہے، پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا جائے اور اسے تسلی ہو جائے اور سفر ادا ہو جائے۔ ایک اہم مسئلہ اور بتانا ہے، یہ جو بالغ عورتوں کو ماہانہ معذوری کے ایام ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتے ہیں۔ ہر عورت کا اپنا ایک معمول ہوتا ہے، اس کی عادت کے کچھ ایام ہوتے ہیں۔ اگر اس تک وہ خون آتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر غسل فرض ہے۔ بعض عورتوں کو 6 دن خون آتا ہے، بعض کو 7 دن آتا ہے، بعض کو 5 دن آتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ معذوری کے ایام جو خون والے شمار کرتے ہیں وہ 10 دن ہیں۔ اگر 10 دن سے بھی زیادہ خون آ رہا ہے تو وہ 10 دن عمر ہونے پر غسل کر کے اپنا نماز روزہ شروع کر دیں۔ وہ جو زیادہ خون آ رہا ہے 10 سے اوپر
وہ بیماری کا حکم ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر عورتوں کے اپنے عادت کے ایام ہوتے ہیں، کسی کا 7 دن، کسی کا 6 دن، تو جیسے اس کے دن پورے ہو جائیں اور خون کے اثرات نہ ہوں تو اس کو غسل فرض ادا کریں۔ ایک اور اہم بات ہے، ولادت کے بعد جو عورت کے معذوری کے ایام ہوتے ہیں اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی غلطی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے کہ بس ولادت کے بعد عورت نے 40 دن نماز روزہ نہیں کرنا، 40 دن کے بعد نہ آئے گی اور پھر نماز روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ خون جو آ سکتا ہے وہ 40 دن تک ہے۔ کسی عورت کا 20 دن کے بعد خون نہیں آتا، 30 دن کے بعد نہیں آتا اور بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے تو بس اس کے پھر وہ دے دیں، جیسے صاف ہو گیا نظام تو 30 دن کے بعد یہ اپنا غسل کرے گی جیسے فرض غسل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز روزہ اس کے اوپر آئے۔ جیسے حیض کے بارے میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ دن 10 دن کم ہو سکتے ہیں، لیکن 10 سے بھی زیادہ اگر خون ہے تو 10 دن پر غسل کرے اور اس کے بعد نماز روزہ ہے، وہ بیماری کا خون ایسا خون نہیں۔ ایسی ہی ولادت کے بعد کا جو خون ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون نہیں رکتا تو وہ 40 دن کا غسل کر کے تو نماز روزہ ہے۔ لیکن اگر 40 سے کم پہ خون رک جاتا ہے اور صاف ستھرا اس کے انداز ہے تو غسل کرے اور نماز روزہ کرے۔ یہ ایک دوسری بات، عورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ ان معذوری کے ماہانہ معذوری کے ایام میں یا ولادت کے بعد معذوری کے ایام میں جو نماز رہ جاتی ہے وہ معاف ہے، لیکن روزے رہ جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں ہیں، وہ قضا کرتے ہیں اور ادا کرنے کی ہمت نہ ہو تو فدیہ دے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں عام دنوں میں ان کے جو معاملات ہیں تلاوت کرنے کے، نوافل پڑھنے کے، نماز کے، اور ان پر پھر معذوری کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ عند اللہ معذوری ہے، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ سارا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جو صحت کے ایام میں نماز روزے تلاوت کے اس کے معمول کے معذوری میں عند اللہ منع کر دیے گئے تو وہ ثواب اس کو ہوتا ہے۔ البتہ نماز معاف ہے، روزے اگر اس میں رہ گئے تو ان کی قضا کرنی ہے جب مرضی قضا کرنی ہے۔ اس طرح اور بھی مسائل ہیں، لیکن ایک اہم بات وہ جو جمعے کی بات نشست تھی اس میں تو بتا دیا تھا کہ جب بھی عورت یا مرد کا غسل فرض ہے تو ناپاکی کی حالت میں ناخن، مونچھیں یا بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ پاکی کی حالت میں یہ جو جسم کے بال، زیر یا مونچھیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں یہ پاکی کی حالت میں کاٹنی چاہیے۔ نماز کے لیے ضروری ہے طہارت، نفاست، پاک ہونا حدث اصغر سے، حدث اکبر سے، نجاست حقیقی سے، نجاست حکمی سے، نجاست خفیفی سے، نجاست غلیظی، چھوٹی نجاست، بڑی نجاست، چھپی ہوئی نجاست، ظاہری نجاست، ان ساری چیزوں سے بندہ پاک ہو گیا، باوضو ہے، کپڑے صاف ہیں، ستھرے ہیں، تو اب نماز کی تیاری کرنی ہے۔ پہلی بات فرمائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ وقت کا ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کا عمل متوجہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایمان کے بعد سب سے اہم حکم جو مسلمان کے ذمہ لازم ہے وہ نماز، فرض نماز ہے۔ اس
میں آپ فرض نماز کے مسائل پڑھیں تو بہت کم کہیں گنجائش محسوس ہوتی ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ نماز میں گنجائش کی بات نہیں ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، شریعت کے مسائل بیان کرتی ہیں کہ سفر شرعی سفر ہو تو نماز 4 فرض 2 فرض ہو جاتی ہے، سنت باب ہے۔ جہاد میں ہو نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ قبلہ رخ نہیں ہے، دشمن مشرق کی طرف ہے، اس کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، اس کا منہ دشمن کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں، قبلے کی طرف پشت ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مجاہد کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے سائڈ میں تسلی سے نماز پڑھ سکے، تو فرمایا کہ اسی طرح جدھر منہ ہے اسی طرح منہ کر کے نماز کو ادا کر دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاد سے اہم کوئی فریضہ مقدس فریضہ نہیں ہے، اور یہاں بھی نماز معاف نہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر اسلامی لیڈر، میں حضرات صحابہ کرام یا انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اسلامی لیڈر سلطان صلاح الدین تیوبی جیسے، محمود غزنوی جیسے، کہ جن کی زندگیاں جہادوں میں گزری ہیں، نماز قضا نہیں ہوئی دوستو، نماز با جماعت نہیں قضا ہوئی، اتنی مصروفیت کے دور میں تاریخ پڑھی۔ اور ہماری تو ذرا سی بھی مصروفیت ہوتی ہے کہ سر تسلی سے نہیں کھجلا سکے تو نماز چھوڑ دیجیے۔ نماز با جماعت یہ واجبات میں سے ہے، وقت میں نماز ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ ہماری مصروفیات ہیں کیا؟ اور ہم نے اب تک نمازوں کو ضائع کر کے کون سی کیا چیز حاصل کر لی؟ 70 سال ہو گئے، کشمیر نہیں حاصل کر سکے، اور کیا کریں گے؟ ہماری مصروفیات کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہیں یا بالکل نہیں پڑھ رہے؟ نماز تو معاف نہیں۔ ایک حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جائے، اور وہ بھی اس کو 6 ٹائم مسلسل اس کو ایسے ملے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں رہا ہے، درمیان میں ذرا بھی ہوش نہیں آیا، تو پھر اس کے ذمہ یہ نماز قضا نہیں رہی۔ لیکن اگر 4 گھنٹے بے ہوش، پھر تھوڑی دیر بے ہوش، پھر 4 گھنٹے بے ہوش، پھر تھوڑی دیر بے ہوش، تو جب صحیح ہو جائے گا تو ساری نماز اس نے قضا کرنی ہے، معاف نہیں۔ مسلسل 6 نمازیں جس پر ایسے گزر جائیں کہ وہ بے ہوش رہا تو پھر نماز معاف ہو گئی، ویسے نماز معاف نہیں۔ تھوڑی سی طبیعت ہماری خراب ہو، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اکٹھی پڑھنے کی پروگرام بنا لیتے ہیں، نماز با جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ نماز کا جب انسان کو اہتمام ہونا تو حدیث میں مومن کی پہچان آئی ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوسری نماز کی ادائیگی کی فکر میں رہتا ہے، اور بے چین رہتا ہے کہ کہیں میری نماز کا ساتھ ہو جائے، میری نماز کا ساتھ ہو جائے، تو یہ فکر پیدا ہونی چاہیے۔ نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا کہ الصلاۃ لوقت علی وقتہا احب الاعمال الی اللہ، یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کریں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ نماز اپنے وقت میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں ان کو قیامت میں ایک روشنی عطا کی جائے گی، جس کو سورہ حدید میں قرآن نے بیان فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم، یہ ایمان والے اپنی روشنی سے میدان حشر میں چل رہے ہوں گے۔ ظاہر روشنی ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو بھی محسوس ہوگی، تو قرآن کہتا ہے کہ منافق کافر لوگ بھی ان کی روشنی کی مدد کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، تو حکم ہوگا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، واپس جاؤ، تمہارے لیے یہ روشنی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے روشنی۔ تو یہ نماز کے پابند کو آخرت میں ایک روشنی نصیب ہو جس کی مدد سے چلے گا۔ نمبر 2، نماز اس کے لیے دلیل اور برہان ہو،
اس کو نجات دلائے گی، نماز اس کے لیے دلیل اور برہان ہوگی جو اس کو نجات دلائے گی، اس کی سفارش کرے گی۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں نماز کی، قرآن میں ثانی وغیرہ ہے۔ ساری چیزوں کے بعد تمام بہت سارے ارکان اسلام، نماز، روزہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا سوال قبر میں ایمان ہے، ربوں کا من نہیں ہوگا، مالک، اور جو بندہ صحیح ہوگا سب سوال کا جواب دے سکے گا۔ یعنی جس کی زندگی دنیا کی ایمان اور اعمال کے لحاظ سے صحیح ہوگی، اس کے اندر یہ ہمت ہوگی، وہ سوال کا جواب صحیح دے سکے گا۔ ربوں کا بہت بڑی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی پرورش کس نے کی، آپ کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہم اس دنیاوی لحاظ سے ہی اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے دنیا کماتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ آپ کی پرورش کرنے والا کون تھا؟ کس نے تجھے رزق دیا، کس نے بڑا کیا، کس نے عزت دی؟ من ربوں کا یہ سارے سوال ہے۔ اس لیے کو تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا۔ ہر لحاظ سے اس میں نماز، کیا نام ہے، کپڑے بھی داخل ہے، روزی بھی داخل ہے، مکان بھی داخل ہے، خوراک، سب چیزیں داخل ہیں۔ نبیوں کا، من دینوں کا یہ بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال ہے نماز سے متعلق کہ نماز میں یہ شخص کیسا پابند تھا۔ پھر باقی نائنہ بات میں اگر یہیں سے فیل ہو گیا تو اگلے سوال کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھیں نا، ہم نے دنیا ٹیسٹ دیتی ہے، انٹرویو لیتی ہے، تو ایک پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں جو پاس ہو جاتے ہیں پھر اگلے سے، پھر اس میں جو پاس ہوتا ہے اگلے میں، وہ جو پہلے ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں تو اگلے ٹیسٹ میں ان کو حاضری نہیں ہوگی۔ یہ یہاں نظام ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اور پھر نماز کے بارے میں سوال۔ یہیں سے فیل ہو گیا تو آگے سوال کے بعد ہی، اور یہی کامیاب ہو گیا تو پھر آگے بات۔ سب سے پہلا سوال نماز سے تو فرمایا کہ جو شخص نماز کا پابند ہے، نماز اس کے لیے روشنی بنے گی، دلیل اور برہان بنے گی، اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے، جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، ساتھیوں لوگ پڑھے لے اعتماد سے کہتے ہیں جی بس سچی بات کرنی چاہیے، پتلی پتلی پڑھتے ہیں نماز، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ یعنی یہ بات کہتے ہوئے وہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ آپ انداز تو دیکھیں گفتگو کا، بس جی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں، اتنے نیک نہیں ہے، بس اتنے نیک نہیں ہے، بس درمیان اس مسلمان۔ یہ بات شرمندگی کے ساتھ کہنی چاہیے۔ آج کا مسلمان یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ یعنی جب انسان کا نظام سارا بدلا ہو جاتا ہے تو حقیقت معکوس ہو جاتی ہے، برعکس ہو جاتی ہے، حقیقت معکوس ہو جاتی ہے۔ وہ پھر گندی بات کو بھی اچھا سمجھ کے فخر کے ساتھ کہنے لگ جاتا ہے، حقیقت معکوس ہو جاتی ہے۔ جیسے فضول یہ گاند جھڑند والوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ اپریل کی پہلی تاریخ کو جو ایک دوسرے کو جھوٹا فون کرتے ہیں۔ اچھا پھر فون کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے کہ کیسے میں نے اس کو بیوقوف بنایا، اور فون جو سنتا ہے یا بات جو سنتا ہے جھوٹی تو وہ بھی ہنستا ہے کہ ہاں میں تو تمہارے جھوٹ کی سکتے ہیں۔ واہ مسلمان تیری پہچان۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کی بات سن کے تو بندے کو شرمندہ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اور یہاں مسلمان ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یہ معکوس ہو گیا، نظام الٹ ہو گیا۔ جب انسان گناہ کے ماحول میں گناہ کر کے گدلا ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس چیز پر میں نے ہنسنا ہے یا رونا ہے اور شرمندگی کرنی ہے۔ تو نماز باجماعت کا جو اہتمام نہیں کرتا یا نماز پڑھتا نہیں ہے یا سستی کرتا ہے، فرمایا اس کا حشر میدان حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا،
قارون کے ساتھ ہوگا اور مشرکین مکہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. سمجھ نہیں آتی بات؟ نماز والا جو شخص ہے جس نے نماز میں سستی کی یہ گنہگار ہے، کافر تو نہیں ہے. اور بے نمازی کا حشر میدان حشر میں فرعون، حامان، قارون اور مشرکین مکہ میں ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ تو کافر ہے سارے. کیوں؟ نماز کے لحاظ سے جو سستی ہوتی ہے اس میں یا تو بندہ بڑا عہدیدار ہوتا ہے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے اس میں، یا یہ کہ مالدار زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کی مصروفیت ہوتی ہے، یا یہ کہ ملازم ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی مصروفیت ہوتی ہے، یا یہ کہ کاروباری ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے مصروفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے. یہ چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے. بہت بڑا عہدیدار ہے اس کے سے مقام ہو، بہت بڑا مالدار ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سمجھتے ہیں ملازم ہے یا کاروباری ہے. یہ چاروں مثال کے طور پر حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بادشاہی کے لحاظ سے زیادہ غرور والی بادشاہی فرعون کی تھی، اس کی مصروفیت زیادہ تھی. زیادہ یہ بھی بہت بڑا عہدیدار تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. پیسہ زیادہ تھا تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا. پھر بیعتی کی تو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر اس کو اور اس کے خزانے کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. جو پیسے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہے. اور جو ملازمت کے ساتھ، یہ ملازمت اچھی چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کے حلال کمانا چاہیے، لیکن خوشامد کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. یہ نماز فرض واجبات کی انسان چھوڑ دے بات اپنے افسر کے ڈر سے اور رب سے نہ ڈرے، یہ کیا ملازمت ہے؟ تو ملازمت کی وجہ سے نماز رہ گئی تو یہ حامان ہے، یہ وزیر تعمیرات ہی تھا، وزیر تعمیرات تھا فرعون کا. حامان ملازم تھا. تو جو ملازمت ہونے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے اس کے ساتھ حشر ہوگا. اور کاروباری ہونے کے لحاظ سے جو مصروف زیادہ ہے، کیا ہماری مصروفیت ہے دوستوں؟ جس کاروباری سے بھی حال پوچھو کیسا حال ہے، بڑے حالات خراب ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں آتا، کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہو رہا، اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی. سارے رونا تو یوں روتے ہو کہ کاروبار ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں اس حکومت کو کیا ہو گیا، کاروبار اس نے سارے بند کر دیے، فلان ہو گیا. اور کاروبار کو ویسے نہیں ہو رہا تو رجوع اللہ تو کرو، نماز تو اپنے وقت کے ساتھ ادا کرو کہ کاروبار تو ویسے نہیں ہو رہا. تو جو کاروبار کی وجہ سے نماز کو منع کر رہا ہے، مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا کاروباری شخص ابی ابن خلف تھا. ابی ابن خلف اور مصروفیت کے لحاظ سے گویا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کاروباری شخص کے کاروبار کی بڑی مصروفیت ہے. آپ یقین کرو جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کاروباری شخص کے پاس گاہک آ جائے اور وہ گاہک کے ساتھ مصروف ہو اور اس کا ٹیلی فون آ جائے تو نوکر کو یہ حکم ہے کہ صاحب ایک گاہک کے ساتھ مصروف ہیں، بعد میں فون کرنا، نہیں ہے تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اور نماز میں فون آ جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ مصروفیت ہے. لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا، نماز باجماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے ان کو اپنا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پہنچ گئے ہیں، مسجد میں داخل ہیں، آپ بھی فلانی جگہ پہنچ جاؤ. کام آ گیا، معلوم نہیں اس نے چیز خریدنی ہے یا نہیں خریدنی. یہ شخص فون سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کام خراب ہو جائے گا اور واپس چلا جائے گا. لیکن 15-20 منٹ کے لیے نماز اس واسطے ہم دوستوں آتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا مصروف رکھتے ہوئے کہ اس وقت بھی ہم فون بات نہیں کر سکتے.
چلو فون بند کرنا تو کوئی بات نہیں، آپ ہو گئے، بلکہ کام ہو تو ہم نماز کے لیے ہی نہیں آتے کہ اس کو فارغ کر لیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ اپنی روشنی عطا کرے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ہاں مبارک شخص وہ ہے جس کو اللہ اپنی روشنی عطا کرے، اسے پتہ ہے کہ وہ میرا رازق ہے اور اسے صحیح دیتا ہوں، لیکن اس کا حق ادا کرنا ہے، ہر چیز کے حق حقوق ہیں، مرتبے مراتب ہیں نا جی۔ اب کوئی شخص ایک شریعت کی بات کو لے کے باقی سارے شریعت کی باتوں کو چھوڑ دے تو یہ دینداری نہیں۔ تو ان لوگوں کا حشر پھر نمازیوں کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نماز بڑی دوستوں قیمتی چیز ہے اور نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ جب انسان پاک صاف ہو گیا، قرآن مجید نے ایک جگہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک تھے، بعد میں آئے تو وہ بگڑ گئے، پیچھے جو بعد میں لوگ آئے وہ بگڑ گئے، پہلے لوگ اچھے تھے۔ پہلے اچھے کیوں تھے؟ ان کی تعریف کیا تھی؟ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا؟ نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کرتے تھے، نماز روزے کے، دینی باتوں کے پابند، اس لیے وہ اچھے تھے۔ اور بعد میں جو آئے تو وہ دینی باتوں کو فراموش کرنے لگ گئے، خصوصاً نمازوں کو چھوڑنے لگ گئے، نمازوں کا ضیاع شروع ہو گیا اور خواہش کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تمام 16 بار سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بعد میں ایسے نامناسب جانشین آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان نیک لوگوں کے بعد میں ایسے نامناسب جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، یہ نامناسب جانشین ہیں۔ واتبعوا الشہوات، خواہش کو امام بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہش کو امام بنایا، ان قریب وہ جہنم کی وادی سے ملنے والا ہے۔ تیری نماز، تیرا امام بے حضور، اللہ کیا کہتے ہیں، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کیا ملے گا ایسے؟ میں نے سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، یہ بھی ایک بات ہے۔ میں نے سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ دوستو نماز قیمتی چیز ہے، ایمان کی علامت ہے، سب پہ آئی چھوٹے بڑے کاموں سے یہ بچا دیتی ہے اور دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے، آخرت میں بھی کام۔ نماز کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، باوضو ہو گئے، باغسل ہو گئے، نماز کے لیے آپ تیاری کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز کے لیے تیاری کرو۔ سب سے پہلے نماز کے آداب اور سنن میں سے وقت کا داخل ہونا ہے، یہ فرائض میں سے ہے، اور اذان دینا سنتوں میں سے۔ کوئی
شخص صحرا میں جنگلوں میں اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی زمین میں مکان لوگ بنا لیتے ہیں، ایک دو تین شخص بھی ہیں تو انہیں نماز باجماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے اور سیکھ لینی چاہیے، کوئی مشکل کام ہے، اور اذان دینی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جماعت کرانے والا ساتھی بھی نہیں ہے تب بھی اس کو اذان دینی چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی علاقے میں تم جہاد کے لیے جاؤ تو پہلے ٹھہر جاؤ، نماز کے اوقات آنے دو، اگر وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو ان کے خلاف جہاد نہ کرو۔ اذان شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے اذان کا بلند ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاعر اسلام میں سے۔ اب تو سپیکر آ گئے، اس وقت تو حکم تھا کہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو، اونچی جگہ میں کھڑے ہو کے اذان دی جائے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی اس لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ اور سپیکر پہلے آئے نا جناب، آپ کو یاد ہوگا مولوی صاحب کہتے تھے یہ سپیکر ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح ہی نعت نصیحت قرآن حدیث کی چلنے دو، نمازیں چلنے دو، اسی طرح ہی ٹھیک ہے، سپیکر والا کام نہ کرو۔ آپ یقین کرو جی، سارے لوگ پڑھ نہیں گئے پیچھے مولویوں کے، انہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، یہ سپیکر کو جائز نہیں کہتے، یہ فلاں نہیں کہتے، یہ وہ۔ صاحب کیا اس وقت کی میڈیا تھی یا کیا دانشور تھے، جو بھی تھے، کسی نے معاف نہیں کیا، اور جناب اپنی گفتگو میں لوگ ٹوکے لگاتے تھے، تانے مارتے تھے، چھوڑے جی مولویوں کی کیا بات ہے، انہوں نے تو سپیکر کو ہی ناجائز کہا۔ بہرحال غور و فکر ہوتا رہا، حرم کے امام، سعودی عرب کے اور مصر کے مفتی سارے بیٹھے، سپیکر کے جواز کے بارے میں فتویٰ ہو گیا۔ اب جب سپیکر جائز ہو گیا تو اب حکومتوں نے سپیکروں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے ٹھیک تھا، وہ مولوی کہتے تھے سپیکر نہ چلاؤ تو وہ ٹھیک تھا نظام، اس وقت یوں پیچھے لگ گئے، جب انہوں نے کہا چلو بھائی جائز ہے، سارے مفتی بیٹھ گئے، سپیکر میں اذان دینا جائز ہے، بیان دینا جائز ہے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اذان ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، یہ تو اونچی دینی ہے۔ بہرحال اب یوں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاتا، بہاروں کے خزاں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ یہ تو آپ کو سال ہو گئے نہیں سپیکر ہوئی ہے، یہ تو پہلے سے گونج رہا ہے، پہلے سے گونجتا رہا ہے، یہ سپیکر یا ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ درس دیتے تھے، 4-4 دن پہلے لوگ آ کے ان کی جگہ میں جمع ہو جاتے تھے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، سپیکر نہیں ہوتے تھے، درمیان میں لوگ مترجم مملی ہوتے تھے، یہاں سے اس شخص نے کہا قال حدثنا فلاں، قال حدثنا فلاں، پھر ادھر سے اٹھ کے کہتا تھا قال حدثنا فلاں، اس طریقے سے یہ حدیث پورے مجمع میں پہنچتی تھی۔ اسلام تو پھر بھی پھلا پھولا ہے، اسلام تو پھر بھی پھلا پھولا ہے، اس کو کسی طریقے سے پابند نہیں کر دیا جاتا، یہ تو آواز ہوگی۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے، یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ لعنت دنیا، یہ رشتہ تانے غموں کو ماں، وہ تانے غموں کو ماں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا جس کی محبت میں آج نمازیں ضائع کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ داریاں، یہ حقیقت میں تیری خواہش کے بت ہیں جو تو نے پالے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ان کو فراموش کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی شان میں آ کے یہ نعرہ بلند کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو کہ اذان دینا یہ سنن میں سے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ میں تو کہتا ہوں لوگ تنخواہوں کی خوشی میں کہ وہاں زیادہ تنخواہ ملے گی، باہر کی دنیا کافروں میں ملکوں میں جاتے ہیں، جناب وہاں اذانوں پر بھی پابندی ہے۔ آپ اپنی حویلی
کے اندر اپنے کمرے میں اندر کونے میں آہستہ آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں اذان دینے بار کسی انگریز کو آواز نہیں جانی چاہیے. کیا وہاں جا کے رزق کماتے ہو؟ اور ان لوگوں کی بھی واہ عقل مندی ہے جنہوں نے اپنے ملک کے پیسے دوسرے ملک کے بینکوں میں ڈال دیے. وہ ادھر ہی پیسے رکھتے فیکٹریاں لگاتے کاروبار کرتے اور یہ کمانے کے لیے ادھر نہ جاتے. وہ بچہ جو 3-4 لاکھ امریکہ میں لے وہ مبارک نہیں. وہ بچہ مبارک ہے جو 50,000 پاکستان میں لے اور شام کو اپنے والدین کی زیارت کرنا. والدین کی محبت کی نظر سے زیارت کرنا آج عمرے کا ثواب ہے اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے. وہ آزان کی بندی نماز صحیح نہیں جناب اس طرح کیا پھر وہ یہاں بڑے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں. اسلامی ملک ہے تو غیر مسلموں کے ملک ہے. شاعر اسلام میں سے ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی اب نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے لیے تیاری کر دی. الصلاۃ علی وقتها یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کو بہت زیادہ عمل کون سا پسند ہے, کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا. دوستو نماز کے کچھ شرائط ہیں کچھ فرائض ہیں. شرائط وہ ہوتے ہیں جو مبادی ہوتے ہیں سائڈ میں ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ارکان اور فرائض ان کو کہتے ہیں جو داخل الشے ہوتے ہیں. شرط خارج الشے ہوتی ہے. رکن اور فرض داخل الشے ہوتا ہے. نماز کا وقت ہونا, بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, سطر کا چھپانا, نیت کرنا, جگہ کا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا, یہ نماز کی شرائط ہیں. اور نیت کرنا کیونکہ نیت نماز سے پہلے جب تکبیر تحریمہ ہو گئی نیت اس سے پہلے. نماز کا وقت ہو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پر اپنی معراج. پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, 5 نمازیں پڑھائیں, امام بنے جبرائیل علیہ السلام. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی. ہر نماز پورے دن پہلے وقت میں جبرائیل علیہ السلام سے پڑھا. پھر دوسرے دن بھی مکہ میں رہے جبرائیل علیہ السلام, اور ہر نماز دوسرے دن آخری وقت میں پڑھا. اور پھر جب 10 جماعتیں ہو گئی ہیں فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز کے اوقات ہیں. صبح صادق سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح کا جب تھوڑی سی روشنی شروع ہوتی ہے طلوع آفتاب تک. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھل جانے سے, زوال جس کو کہتے ہیں سورج ڈھل جانے سے. آج کل تقریباً 12:26-25 میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے. پھر اس کے بعد 2 مثل سائے کے بعد اثر کا وقت شروع ہوتا ہے, غروب آفتاب تک رہتا ہے. غروب آفتاب سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, شفق کے غائب ہونے تک یہ وقت رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو شفق احمر اور شفق ابیض ہے, شفق کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. شفق سرخی کو بھی کہتے ہیں, سفیدی کو بھی کہتے ہیں. سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک پیلا سا رنگ آتا ہے سرخ نما سا, یہ پہلی شفق ہے. اس کے بعد ہلکی سی سفیدی آتی ہے, یہ دوسری شفق ہے. جب سفیدی ختم ہوتی ہے اندھیرا شروع ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. اندازہ اس کا موجودہ نظام تمہیں آسانیاں ہو گئی ہیں کہ تقریباً مغرب کا وقت 45 منٹ تک رہتا ہے. 45 منٹ تک سورج غروب ہوتا ہے. لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی کہیں سفر میں آئے یا تاخیر ہو گئی اور 5-10 منٹ بھی مغرب کے اوپر ہو گئے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت تو ختم ہو گیا, اب قضا ہونا. ایسی بات آپ کے ٹائم یاد رکھیں.
کے غروب ہونے سے 45 منٹ تک ہے، لیکن اگر آپ اس سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں تو پڑھیں ضرور، وہ قضا ہو جائے گی، لیکن عشاء سے تو پہلے ہو گئی نا۔ یہ ایسا ایک غلط فہمی عجیب ہے جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آج مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے جی، تو کل مغرب میں اس نماز کی قضا کرنی ہے، کیونکہ وہ فرشتے جب کل میری مغرب کی لکھنے لگے گی نا تو انہیں اوپر میری مغرب کا کھانا خالی نظر آئے گا تو وہ اوکے کر دیں گے کہ ہو گئے، آگے پیچھے پڑھ لی تو وہ مغرب کا سفر آگے ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، یاد رکھیں اس کو، جب بھی نماز قضا ہو، جو بھی نماز قضا ہو، آنے والی نماز سے اس کو پہلے پڑھیں، یہ اصل۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو بعض دفعہ سائے ترتیب کے لیے تو وہ دوسری نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ بس آپ کے آسان مسئلہ یہ ہے، صاحب ترتیب والے مسئلے کو بھی نہیں بیان کرتے کہ الجھن میں پڑ جاؤ گے۔ جب بھی نماز قضا ہو، جو پہلی بات تو ہونی چاہیے قضا، اور ہمارے ذمہ کام کیا ہے دوستو، دنیا اسلام کے لیے کتنا کام کرتی ہے، ہم نے کیا کیا، اور نماز ویسے پڑھنا اپنے لیے اپنا فائدہ ہے، آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو کہیں سو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، آنے والے وقت سے پہلے پڑھیں، اور اگر 2-3 نمازیں اکٹھی قضا ہو گئی تو ان کو ترتیب سے ادا کرنا، پہلے مغرب پہلے عشاء، جیسے عصر پہلے ہوئی مغرب ہوئی، پھر اس طرح ترتیب سے۔ جی میں کر رہا ہوں بات کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ نمبر 2، جگہ کا پاک ہونا، یہ ضروری چیز ہے، اور اگر آپ کسی ننگی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ اس جگہ پاک، پھر آپ نماز پڑھیں۔ بعض دفعہ یہ جو باغیچے ہوتے ہیں جمع جس میں گھاس لگا ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر ویسی ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان میں بعض دفعہ وہ کھاد وغیرہ گوبر ایسی چیز ڈالی جاتی ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ اچھا باقی تو سامان سفر سارے جناب لوگ ساتھ رکھتے ہیں کہ راستے میں بسکٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، گاڑی میں وہ بھی رکھ لیجیے، پانی کی بھی ضرورت پڑے گی وہ بھی رکھ لیجیے، ساتھ ایک آدھ بوتل بھی رکھ لیجیے وہ بھی ضرورت پڑے گی، تھوڑے سے خشک اور بھی تھوڑے فروٹ بھی رکھ لیتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا آپ مسلمان ہیں، راستے میں نماز کے وقت بھی ہوں گے، ضرور دوستو اپنی گاڑی کے اندر جائے نماز کی جگہ بھی بنائیے، کتنی جگہ جائے نماز نہیں۔ اور میرا معمول تو یہ ہے کہ مصلی امام کا بھی اور پیچھے 3-4 مقتدیوں کی بھی صف ساتھ ہونی چاہیے، گاڑی میں کتنی جگہ یہ جائے نماز اور وہ پچھلی والی صف کے لیے، ضرور آپ حضرات اس چیز کا اہتمام کریں۔ اگر راستے میں مسجد آ جاتی ہے، آپ سفر میں ہیں، مسجد میں نماز پڑھیں، نہیں تو آپ خود ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے وَحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ تمام زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو خالی جگہ ملے تو اس جگہ مسجد بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ، پھر سیڑھیاں جناب ٹرک لے کے آتی جائے، یہ بھی نہیں بات۔ مقصد یہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کے طرف نماز پڑھنے کوئی منع نہیں کرے گا، اور جائے نماز بچھانی چاہیے۔ جائے نماز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، اگر اس کے نیچے کوئی ایسا ذرہ وغیرہ ہو بھی نا تو نماز آپ کی ہو جائے۔ بعض آپ رومال بچھا دیتے ہیں، رومال پتلا ہوتا ہے، وہ نجاست کو روک نہیں سکتا، نجاست اوپر سرایت ہو سکتی ہے، ہاں موٹی چادر ہو ڈبل کر کے دی جائے تو بہرحال جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری عطا کی ہے ارادہ کریں جائے نماز اپنی بھی ساتھ رکھنی ہے، 2-3 جائے نمازوں والا مسئلہ بھی ساتھ رکھنا ہے، کوئی بوتل لوٹا بھی ساتھ رکھ لینا ہے، وہ لوٹا پوری بات نہیں ہے، ویسے لوگوں نے مذاق بنا دیا تو وہ لوٹا تو وہ لوٹا تو وہ کیا ہے لوٹا، وہ تو اگر وہ لوٹے لوگوں کی مذاق کی وجہ سے ہم لوٹے نہیں رکھیں گے تو اس طرح کیسے کریں گے، وہ پھر بھی باز نہیں آنا جی، آپ جتنا مرضی ہے لوٹا کہتے ہیں انہیں باز نہیں آنا، آج ادھر جانا ہے آج ادھر جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی مفاد پرستی ہے، اس میں نظریات بدلتے ہیں، اسلام ایسے نظریے کا نام ہے کہ لوگ جانو کے نذرانے دے دیتے ہیں، نظریہ نہیں بدلتے، کیونکہ اس میں تو اللہ کا رسول مطلب وہ ہے کہ نہیں، اس میں نظریہ نہیں تبدیل ہوتا ہے کہ نظریہ ہے، اسلام کو سامنے نہیں رکھتا، اس میں مشورے بدلتے نہیں ہوتے، اصول ضابطے اس کے قوانین بدلتے نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ پر کے اصول ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، صدر کا ڈھانپنا، 4 ہو گئے، قبلہ رخ ہونا 5ویں چیز۔ قبلہ رخ میں دیکھو دنیا دوستو کتنی ترقی کر رہی ہے، اب ماشاءاللہ موبائل کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ لکھیں اور اس کا نمبر لکھیں تو قبلہ بتا دیتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ جو سہولت کی چیزوں سے لوگوں نے سہولتیں کم حاصل کی ہیں اور اکثر دنیا شرابوں کی طرف نہیں ہے۔
ضرورت کو ضرورت سمجھنا چاہیے. اپنے وقت ضائع نہ کرو دوستو. یہ قیمتی ٹائم جا رہا ہے, واپس نہیں آئے گا. یا وقت پھر ہاں آتا نہیں ہے, سدا دوران دکھاتا نہیں ہے. یہ جا رہا ہے وقت, ہر گھڑی ہر لمحہ. عمر جیسے برف کے پگھل نہیں ہے. ان وقتوں کو یوں گیموں میں اور جمعوں میں. میں نے ایک دن ایک بڑے والوں کو دیکھا, اس کے پاس سستا سا موبائل تھا اور وہ سانپ والی گیم کھیل رہا تھا. وہ سانپ ادھر جاتا ہے, پھر وہ آگے سے, اور بھائی کتنے سانپ مارو گے خدا کی بندے. اب اس ٹائم میں آپ نے سانپوں کی گیموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے. یہ رشک ملکوت ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کی جوانی پہ رشک کرے گا جب آپ رات کی تنہائیوں میں سر بسجود ہوں گے. آپ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھو گے. قرآن مجید کی تلاوت جانتے ہو تو اس کی تجوید درست کرنے کی فکر کرو گے. اپنی نماز کو سنا. اس دن ایک نوجوان آیا 30-40 سال, کہتا ہے مولوی صاحب تقریباً 30 سے اوپر 40 کے اندر, اور جب میں نماز سنانا چاہتا ہوں کوئی غلطی ہو تو آپ درست کر دیں. میں نے کہا قربان ایسی جوانی پر ضرور سناؤ یار اپنی نماز. یہ فکر ہونی چاہیے دوستو کہ اپنے خالی اوقات کو قیمتی بناؤ. ایک سبحان اللہ کہو, جنت میں درخت لگاؤ, 2 نفل پڑھو, ایک گھور کا نکاح کراؤ, 10 روپے صدقہ کرو, محل تیار کرو جنت میں. یہ وقت ضائع جا رہا ہے. تو قبلہ رخ, میں کہتا ہوں دنیا کتنی اس وقت عروج پر ہو گئی, بڑی ترقی ہو گئی. میں نام نہیں لیتا ہوں, پھر بعض دفعہ بعض ساتھی اس ملک کے جو ہوتے ہیں ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ایسے معیاری اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت اس کی بات دور اسلام کی فضاؤں میں ان کی ہوٹلوں کی بات دورے باتیں کرتی ہیں, اور ہوٹل میں جب رہے تو وہاں ملازم یہ بھی حسن احسان ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے. قبلہ سمت قبلہ پوچھ کے تھک گئے جناب کہ قبلہ کس طرف ہے, قبلہ کس طرف ہے. ایک کہو اس کو, دوسرا کہے اس کو, وہ کہے اس کو, وہ کہے اس کو. اسلامی ملک ہے. ہوٹلیں تو 40 منزلیں بنا لی, مسلمانوں نے بنا لی, اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہاں کبھی کوئی رہنے والا مسلمان نمازی بھی آئے گا کہ سمت قبلہ جاتی ہے کو نشان بنا دیا جائے. اتنی سہولتوں کے باوجود دوستو یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ قبلہ رخ معلوم نہیں ہوتا. لہذا اسلامی حکم کیا ہے کہ آپ کوئی ساتھی وہاں پر ہے تو اس سے آپ قبلے کی سمت پوچھ لیں اور اطمینان ہو گیا, آپ اس طرف نماز شروع کر لیتے ہیں. دوسرا آتا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا سا دائیں مڑ جاؤ, معلوم ہوتا ہے کہ اس کو صحیح پتہ ہے تو آپ نماز کے اندر دائیں مڑ بھی گئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز درست ہو جائے گی. سمت قبلہ. لیکن اگر ایسی بات ہوئی کہ معلوم نہیں, اس سے پوچھا بھی نہیں جا سکا, تو قرآن کیا کہتا ہے, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اپنے دل سے مسئلہ پوچھ. اے مسلم تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے, اپنے دل سے مسئلہ پوچھ. دل جس طرف گواہی دیتا ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لے, ادھر رک کر کے نماز پڑھ. استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک. اپنے دل سے مسئلہ پوچھ, دل تیرا سب سے بڑا مفتی ہے, اور وہ جو جواب دے گا اس کے مطابق نماز پڑھ لے, نماز ہو جائے گی. تو بات یہ نماز کی شرائط بیان ہوئی, قبلہ رخ ہونا, بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, سطر کا ڈھانپنا, نیت کا کرنا, جگہ کا پاک ہونا, اور جب یہ چیزیں مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ